اندر کی باتیں کرتے محبوب دو جہاں کو خوب کا دیا دیتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنا وطن چھوڑے، والدین کو چھوڑے، محمد رسول اللہ کی محبت میں سفر کیے، مجبوراً غلامی اختیار کر لیے، سنے تو بڑے غصہ ہوتے، لیکن آقا کے اوپر ہاتھ لگانا جرم تھا۔ 2 دن سنا، 3 دن سنا، 4 دن سنا، غصے کو آپے میں نہیں برداشت کیے اور اٹھایا، ایک تھپڑ رسید کیا، وہی یہودی زمین کے اوپر گرا۔ بلایا، اے مدینے والے دیکھو یہ غلام ملک فارس کا رہنے والا، میں اس کا آقا ہوں، میرے اوپر دست درازی کیا۔ تاریخ مورخین نے لکھا ہے کہ 400 یہودی آئے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا کہ بدن کا کوئی حصہ نہیں چھوٹا جہاں سے آپ کا لہو نہ نکلا۔ رات ہوئی، مختصر یہ ہے کہ رات ہوئی، حضرت سلمان فرماتے ہیں بدن کا درد ہے، روتے روتے میں سو گیا، رات اٹھا تو تاریخ ہو گیا تھا، میں اٹھا اور چلتے چلتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ جانتے تھے، فرمایا دیکھا کہ سلمان ابھی کیسے میرے بدن سے لہو لہان خون کیوں نکل رہا ہے؟ حضرت سلمان نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی محبت میں یہ زخم 400 یہودیوں نے مجھے مارا ہے۔ اللہ کے رسول دیکھے آنکھ سے آنسو نکل گئے اور فرمایا سلمان تو بیٹھ جا، تیرے کپڑے میں اتارتا ہوں اور تیرا کپڑا محمد مصطفیٰ اتارتا ہے، اور پانی کو لایا، فرمایا کہ تیرے ایک ایک زخم کو محمد رسول اللہ آج صاف کرے گا۔ حضرت سلمان نے فرمایا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میرا یہ خون آپ اپنے ہاتھ سے نہ دھوئیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت سلمان کو اے سلمان اگر تو میرے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے میں آج تیرے ایک ایک زخم دھو کر رہوں گا۔ آقا کے دو جہاں رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک زخم کو حضرت سلمان کے ساتھ دیا اور فرمایا اے سلمان تو ایک کام کر، جا اے سلمان وہ تیرا آقا ہے، تو اس کا غلام ہے، جا آج میرے بدن کے اوپر محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ کا ہاتھ لگا ہے، آج جا تیرے اپنے آقا کو کہہ دے کہ اب تو آقا نہیں، محمد رسول اللہ کا میں غلام بنوں گا۔ اس لیے جا اپنے آقا سے فریاد کر پوچھ لے تو کیا چاہتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر گئے اور فرمایا اے یہودی بتا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، مانگ جو مانگتا ہے، اب میں تجھ سے آزادی چاہتا ہوں۔ یہودی کہنے لگے یہ فقیر، یہ مفلس، یہ قلاش، یہ غریب آدمی، یہ غلام، اس کے پاس نہ کھانے کے لیے ہے، نہ اوڑھنے کے لیے ہے، نہ بچھانے کے لیے ہے، نہ پاس پہننے کے لیے کیا مانگے گا؟ فرمایا مانگ، میں نہیں، میرے پیچھے محمد ابن عبداللہ دینے والا ہے۔ یہ یہودی سمجھ گیا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر گیا اور اپنے باغیچے میں پہنچا، بہت بڑی زمین تھی، فرمایا دیکھ سلمان اس میں تجھے کام کرنا پڑے گا، 3 دن کے اندر 300 کھجور کے درخت لگانا پڑے گا۔ کتنے دن کے اندر؟ 3 دن کے اندر 300 کھجور کے درخت لگانا پڑے گا، اور 3 دن کے اندر وہ درخت پھل دینے لگیں گے، اور 3 دن کے اندر اتنا خوبصورت پھل جو مدینے کے سرزمین میں کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت سلمان کہنے لگے میں اس کی باتوں کو سن کر وہیں بیٹھ گیا اور میں اپنے قسمت کو ملامت کرنے لگا، ہائے افسوس، اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں، یہ تو کام ہونے والا نہیں۔ اگر 300 درخت کوئی لگا بھی دے گا تو 3 دن میں پھل کیسے آئے گا؟ یہ تو سوچ رہے ہو۔ لیکن آقا نے فرمایا، میں جا کر کہا، بڑا مغموم ہوا اور روتے ہوئے جا کر کہا یا رسول اللہ وہ جو شرط لگایا ہے میں زندگی بھر آزاد نہیں ہوں۔ آقا نے فرمایا سلمان بول تو کیا شرط ہے؟ سارے شرطوں کو بتایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان اگر اس سے اوپر اور بھی کہتا وہ بھی آج میں دینے کے لیے تیار تھا۔ اس کے جتنے شرائط ہیں 300 درخت 3 دن کے اندر پھل بھی آئیں گے، اور ایسا پھل مدینے کے اندر نہیں ملے گا، انشاءاللہ ہوگا۔ ٹھیک ہے اب رہو۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے دوپہر میں کہا اللہ کے رسول سے، پھر اللہ کے رسول اپنے کام میں مشغول ہو گئے، کام میں لگ گئے۔
میں دیکھتا رہا اللہ کے رسول بھول گئے، عشاء کا وقت ہوا، میں رسول اللہ کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ میں سلمان کہہ رہا ہوں، وہ 300 درخت اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان مجھے یاد ہے، چل اٹھ اب چل میرے ساتھ، اس کی زمین کہاں ہے مجھے بتا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت سلمان کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گئے اور حضرت سلمان نے فرمایا یا رسول اللہ یہ زمین ہے۔ آقا نے فرمایا اے سلمان تیرے پاس کوئی کپڑا ہے، چادر ہے؟ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں ایک چادر اڑا ہوا تھا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ چادر ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں سلمان اپنی چادر کو زمین میں بچھا دو۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے جلدی سے زمین پہ بچھا دیا، پھر فرمایا اے سلمان اس چادر کے اوپر تو سو جا میں بھی سو جا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں درخت لگانے کے لیے آئے ہیں، اب مجھے بھی سونے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ بھی سو رہے ہیں، میں تو مجبوراً سو گیا، اور اللہ کے رسول مجھ سے پہلے سوئے اور آپ کو نظروں میں نیند بھی آ گئی۔ میں پریشان تھا، بڑے امید میں تھا کہ جبرائیل امین کہیں سے آ جائیں گے اور میرا کام بن جائے گا، کچھ کام نہیں، بہت رات گزرا تو اللہ کے رسول اٹھے تو میں اس وقت جاگ رہا تھا۔ پریشانی میں آدمی کو نیند آتی ہے کیا؟ حضرت سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تک کوئی درخت نہیں لگا، اب تک کوئی کہیں سے نہ آسمان سے فرشتہ آیا نہ زمین سے کوئی صحابی آئے میرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے سلمان سو جا میں بھی سو جا۔ یہ حضرت مختصر یہ ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے جب صبح کی نماز کا وقت ہو گیا اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان جا دیکھ کر آ تیرا درخت لگانا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں یا رسول اللہ 100 کھجور کا درخت لگ گیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان ابھی 2 دن اور باقی ہے، 2 دن انتظار کر، تیرے درخت 300 لگیں گے اور بہترین پھل 3 دن کے اندر آئے گا۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے دن ہوتے ہی کھجور کو لیا، آج لیا اجوا کھجور جس کو کہتے ہیں، دنیا کا سب سے قیمتی کھجور ہے، دنیا کا سب سے قیمتی کھجور یہ جنت کا کھجور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے سلمان تیرے لیے اللہ نے جنت کا کھجور جبرائیل کے ذریعے سے اجوا کھجور بنایا، جس کی مرغوب کا شرط لگایا تھا نا کہ مدینے میں اتنا اچھا کھجور نہیں ہوگا، وہی کھجور ہے۔ پھر ایک دن آیا کہ حضرت سلمان رو رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا اب کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ محنت تو میں کیا، مار تو میں کھایا، گالی تو میں سنا، آپ کے منت و سماجت تو کیا، لیکن کھجور اللہ نے دیا، لیکن وہ کھجور کا مالک وہ ہو گیا بڑا مالدار ہو گیا، میں وہ غریب ہو رہ گیا، اس کے مقابلے میں کوئی کھجور ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا اے سلمان ایک دن ایسا آئے گا وہ 300 درخت کے جو کا باغیچہ ہے اس کا مالک تو ہوگا، اور اب جس کا مالک یہ یہودی ہے وہ تیرا غلام ہوگا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں مجھے اب تک بھی یقین نہیں ہوا۔ مورخین محدثین نے فرمایا جنگ خیبر ہوا۔ کون سا جنگ ہوا؟ جنگ خیبر ہوا، وہ یہودی بھی قید ہو کر آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب سلمان وہ جو باغیچہ ہے وہ تجھے ہتھیا ہے، وہ 300 درخت کا باغیچہ وہ تجھے ہتھیا ہے، اب بتا یہ تیرا وادی ہے، یہ تیرے اوپر ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، جبر کرتا تھا، تشدد کرتا تھا، بتا آج بدلے کا دن ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے کوڑا پکڑ لیا، میں مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پیارے آقا رحمت للعالمین ہے، افشاری بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، میرے آقا رحمت للعالمین ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں آقا میرے ہاتھ سے گھوڑے کو چھین لیا اور فرمایا اے سلمان تجھے حق ہے، بدلہ لے سکتا ہے، مار سکتا ہے، اسے ذلیل کر سکتا ہے، لیکن اگر تو مجھے پوچھے گا میں رحمت للعالمین ہوں، میں تو کہوں گا کہ سلمان تو اس کو معاف کر دے۔ حضرت سلمان نے اسے سینے سے لگایا اور اسے معاف فرمایا، اور یہودی معاف سنتے ہی وہی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر شریعت اترا، آپ کے اوپر قرآن اترا، اگر آپ ہی اتنے کھڑے ہیں اللہ جو رزاق ہے، جو مالک الملک ہے، جو رحمت لرب العالمین ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا؟ میرے بھائیو بزرگو دوستو وہی بڑا عجیب بہت لمبا واقعہ ہے۔ یہ تو وقت ہے پھر میرے مربی یہاں تشریف فرما ہے، ان کے سامنے کچھ کہنا یہ بھی گستاخی ہوگا۔ میرے بھائی انسان سب چیز جانتا ہے، کون نہیں جانتا؟ نیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب مارو گے تو سب آ جائے گا،
لیکن پھر عمل کیوں نہیں کرتا؟ ہوس پرستی. کیا فرمایا؟ ہوس پرستی. مال میرا اچھا ہو، کاروبار میرا اچھا ہو، جائیداد میری اچھی ہو، گاڑی اور بنگلے میرے اچھے ہوں، اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، جب مریں گے تب دیکھ لیا جائے گا. بس یہی چیز کو انسان دیکھتا. اسی کو فرمایا کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بھلا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بھلا، وہ زینت نرالی وہ بیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا. آپ نے ہر وقت قرآن کریم ممبر سے آواز دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر وقت ممبر سے آواز آتی ہے، لیکن پھر جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، اجل نے تو قیصر نے کسریٰ کو چھوڑا، اجل نے تو قیصر نے کسریٰ کو چھوڑا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. دنیا میں بڑی امید لے کر آئے ہو، ایک دم رائٹ دیکھ کیا اب وعدہ خلافی کے غلط ہے، پھر میرے کرم فرما ہے. ان کے سامنے زیادہ بولنا وہ بھی گستاخی ہے. بھائی حضور کو دوستو، بات یہ ہے کہ آدمی جانے سے پہلے اللہ کے حضور میں سے جانا ہی ہے. جانے سے پہلے اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو، اپنے معاملات کو جس کے حضور میں حاضر